السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 5 جو کہ ایک نظم ہے ہمارے وطن کا نشان، اور اس کے شاعر کا نام ہے جمیل الدین عالی۔ ہم نے اس کے 5 بند کی تشریحات کر لی تھی۔ آج ہم بند نمبر 6 اور بند نمبر 7 کی تشریح سمجھیں گے اور ساتھ ہی ایکسرسائز کے مشق کے کچھ سوالات کو بھی حل کریں گے۔ بند نمبر 6 ہے، ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، لرزے کوہ و دمن دشت تھرا گیا، کانپ اٹھی زمیں جھک گیا آسماں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ ہیبت کا مطلب ہے خوف، دہشت یا رعب ہونا، ٹھیک ہے۔ صحرا کہتے ہیں ریگستان کو، بیابان کو۔ لرزے کانپنا، کوہ دمن، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، اور جو دمن کا معنی ہے وہ ہے وادی، تو کوہ دمن کا معنی ہو گیا پہاڑ اور وادی۔ دشت کا مطلب ہے جنگل، تھرانا ڈر سے کانپنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس کے مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اب اس کی تشریح سمجھاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر جمیل الدین عالی اپنی افواج سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کی دلیرانہ خوبیوں کو اجاگر کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بہادر افواج ہر دم اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتی ہے۔ ان بہادروں کی دہشت، ان کی جو رعب ہے، دہشت سے صحرا بھی گھبرا جاتا ہے۔ ہمارے بہادر فوجیوں کا جو رعب اور دہشت ہے، دبدبہ ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے سامنے پہاڑ کیا، وادی کیا، جنگل کیا، صحرا کیا، کوئی بھی ایسا مقام ہے وہ ان کی دہشت سے کانپ اٹھتا ہے، ان کی دہشت سے لرزنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو آسمان ہے وہ بھی ان کے قدموں میں جھک جاتا ہے، اور اس کی سب سے زیادہ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، اور انہوں نے اپنے ملک اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگانے سے نہیں گھبراتے۔ یعنی انہیں صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، اس کا ڈر رکھتے ہیں، انہیں اور اس کے علاوہ اللہ کے سوا اور کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ اور ہمارے وطن پہ بنا ہوا یہ چاند اور ستارہ ہے، یہ عروج اور بلندی کا نشان ہے، اور ہمارا وطن اور ہمارا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے اور ترقی کے منازل طے کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا تشریح نمبر 6، بند نمبر 6 کی تشریح ہوگی۔ اب ہم بند نمبر 7 کی تشریح کرتے ہیں۔ بند نمبر 7 کچھ یوں ہے، یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، ذو دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذو فشاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ ہمیشہ کا مطلب ہے سدا، ہر وقت، ہمیشہ، آخر حد تک۔ ذو چمک، روشنی، ابد دنیا کے آخری دن، ذو فشاں روشنی بکھیرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے جو مشکل الفاظ تھے ان کے ہم نے آپ کو معنی بتائے ہیں۔ اب اس کی تشریح آپ کو بتائی جاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر جمیل الدین عالی اپنے پرچم کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، یہ آخری شعر ہے اس نظم کا، اور اس میں وہ اپنے پرچم کے لیے دعا مانگتے ہوئے اللہ سے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا پرچم ہمیشہ لہراتا رہے، ہوا میں لہراتا رہے، ہمیشہ سر بلند رہے،
اس کے لہراتے رہنے سے ہی ہمارے ملک کے باغوں میں بہار ہے اور میری پہچان ہے. اس پرچم سے ہی تمام دنیا میں ہم جانے اور پہچانے جاتے ہیں. یہ اسی طرح اپنی روشنی کی کرنیں فضا میں بکھیرتا رہے اور رہتی دنیا تک ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہے، کیونکہ یہ میرے وطن کی عظمت ہے، بڑائی ہے اور سربلندی کا نشان ہے. یہ ہمارے وطن کا نشان ہے اور اللہ اس کو ہمیشہ یوں ہی جگمگاتا رکھے، چمکتا رکھے، روشن رکھے اور بہت سی کامیابیاں، کامرانیاں کے منازل طے کر سکے. ٹھیک ہے بچوں، یہ اس کی تمام بند کی تشریحات ہو گئی ہیں. اب ہم ایکسرسائز کریں گے. اس کی صفحہ نمبر 29 ہے. سوال نمبر 2 ہے، نظم ہمارے وطن کا نشان میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں. تو اب آپ نے اپنی اپنی بک اوپن کر لیں اور صفحہ نمبر 29 پر جو کوشچن نمبر 2 ہے اس کی آپ نے فلنگ دی بلینکس کو اوپر آپ نے کچھ چند الفاظ دیے ہیں، آپ نے پڑھنا ہے اور بتانا ہے کہ ان میں کون سے الفاظ جو اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور اس میں خالی جگہ کو پر کریں گے. پہلی ہے بلینک، ہمارے وطن کا پرچم ہمارے خوش قسمتی یا ڈیش کا نشان ہے. تو یہاں پر آئے گا ذوفشاں. دوسرا ہے، پاک سرزمین کے لیے اس نظم کے پہلے بند میں زمین، وطن اور ڈیش وطن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اس میں آئے گا جبین وطن. تھرڈ ہے، نظم کے پہلے بند میں لفظ ڈیش کو روشن کے ہم معنی کے طور پر لکھا گیا ہے، تو اس میں آئے گا لفظ فیروزاں. فورتھ ہے، ہمارے پرچم پر موجود ہلال کو ڈیش خمدار، ڈیش میں آئے گا تیغ. تیغ کا مطلب آپ کو پتا ہے نا، ہاں تلوار. خمدار، تیغ خمدار اور ستارے کی چمک کو بخت بیدار سے تشبیہ دی گئی ہے. پاکستان کا پرچم ہماری قوم کی سطوت کا نشان مانا جاتا ہے. قائد اعظم کی وفات کے دن کو سوگ کی علامت کے طور پر پاکستانی پرچم سرنگوں رہتا ہے. ہمارے پرچم کی سربلندی پر آسمان بھی رشک کرتا ہے. ہمارے پرچم کی ہیبت سے صحرا بھی لرز اٹھتے ہیں. تو یہ تھی سوال نمبر 2 اس کا. اب دوسرا جو ہے پارٹ سوال نمبر 2 کا صفحہ نمبر 30 پر ہے، اس کا دوسرا حصہ، وہ بھی ہم آپ نے بک پر ہی کرنا ہے. دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں. اب جملوں کے آگے 2 لفظ دیے گئے ہیں، جو بھی مناسب آپ کو اس میں سے لگتا ہے اور جو صحیح ہے وہی آپ اس میں پر کریں گے. ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہے پاکستان کا پرچم. پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. خاقان و جم سے مراد ہے روم اور ایران کے بادشاہ. ہمارے غازیوں کے سینے قرآن کی روشنی سے منور ہیں. ہمارے وطن کے پرچم کے آگے ایک جہاں سرنگوں ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا حصہ تھا سوال نمبر 2 کا، یہ بھی ہو گیا. اب ہم جو صفحہ نمبر 30 پر ہی سوال نمبر 5 ہے، نظم ہمارے وطن کا نشان کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں. اس سے ڈیش ہوئی ہے جبین وطن. اس سے، اب آپ نے نظم پڑھی ہے، اب آپ نے بتانا ہے اس میں کیا آئے گا. اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن. دوسرا ہے، یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی. یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں. اس سے رشک فلک ہے زمین وطن. یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذوفشاں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بک پر ہی کرنے ہیں سوالات، ان کو آپ نے بک پر ہی حل کرنا ہے. اب ہم صفحہ نمبر 30 پر ہی دوسرا ہے، اوپر والی سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم الفاظ لفظ نظم سے تلاش کر کے نیچی والی سطر میں لکھیں. اب آپ نے ہم آواز الفاظ تلاش کرنے ہیں، جیسے کہ قرآن سے ملتا جلتا جو ہم آواز ہے وہ اس نظم میں
جو استعمال کیا گیا وہ ہے ایمان. خمدار سے بیدار، لرزاں سے ترساں، جہاں نشاں، عجم جم، لہلہاتا دکھاتا. ٹھیک ہے، تو یہ تھے ہم آواز الفاظ. تو آپ نے اپنی بک پر ہی حل کرنی ہے. اب ہے صفحہ نمبر 31، اس پہ ہے آخری سوال ہے یہ روزمرہ بیان کے اس طریقے اور بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے جو اہل زبان کے اسلوب بیان، طریقہ اظہار اور گفتگو کے انداز کے عین مطابق ہو. اگر کوئی فقرہ اہل زبان کے انداز گفتگو کے خلاف ہو تو اسے روزمرہ نہیں کہیں گے. اہل زبان ایک طویل عرصے سے زبان کو پڑھنے، بولنے اور لکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا پڑھا، بولا اور لکھا درست تصور کیا جاتا ہے. اب کچھ جملے ہیں جو ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہوتے، تو ہم نے ان کو صحیح کرنا ہے. غلط جملوں کو آپ نے درست کر کے لکھنا ہے. جیسے کہ پہلا جملہ لکھا ہوا ہے وہ ہر دن وہاں جاتا ہے، تو آپ نے اس کا درست جملہ ہوگا وہ ہر روز وہاں جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آئے گا وہ آئے روز مجھے ملتا ہے. یہ غلط ہے جملہ، آپ نے یہاں لکھنا ہے وہ آئے دن مجھے ملتا ہے. اگلا ہے بھائی کو کہنا کہ مجھ سے ملے. اب یہاں پہ درست جملہ ہے بھائی سے کہنا کہ مجھ سے ملے. آخری جو جملہ ہے وہ ہے بچے کی نیند کھل گئی. اب یہاں اس کا صحیح جملہ ہے بچے کی آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی جملوں کو درست کر کے بک پر ہی لکھنا ہے اور تمام کام ویسے ہی کرنا ہے جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں. ڈیٹ اینڈ ڈے، مارجن لائن اور آپ کا مارکر ورک، جو بھی آپ مارکر، پوائنٹر، جو بھی کچھ یوز کرتے ہیں وہ آپ نے اچھا سا خوبصورت سا کر کے لکھنا ہے اور تمام کام کو اچھے طریقے سے کیا کریں. ڈیٹ اینڈ ڈے لازمی مینشن کیا کریں. ٹھیک ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.